کے قدم کو بچا بچا کر کے پنجوں پر چل رہا. لوگوں نے کہا ٹھیک ہے حضور یہ تو بات سمجھ میں آ گئی، لیکن حضور جب آپ قبر میں اترے تھے تو آپ کی پیشانی سے پسینہ بہ رہا تھا، سردی کا موسم، حضور پسینہ کہاں سے آ رہا تھا؟ حضور نے مسکرا کر کے کہا لوگوں میرا وعدہ نہیں سنا تھا، میرا وعدہ میں نے وعدہ کیا کیا تھا؟ لوگوں نے کہا حضور کون سا وعدہ؟ کہا وہ مرتے مرتے کیا کہہ رہا تھا کہ حضور جنت ملے گی کہ نہیں؟ تو میں نے کہا تھا کلمہ پڑھنا تیرا کام، ارے جنت کا دلہا بنوانا میرا کام ہے. حضور فرماتے میں نے اس سے وعدہ دے رکھا تھا کہ تجھے جنت کا دلہا بنوا دوں گا. حضور فرماتے میں جب اس کی قبر میں اترا تو حور و ملائک جنت سے اسے دلہا بنانے کے لیے آ رہے ہیں. سبحان اللہ. حور و ملائک جنت سے اسے دلہا بنانے کے لیے آ رہے تھے. حضور فرماتے ہیں اتنی بھیڑ لگ گئی تھی قبر میں، اتنی بھیڑ لگ گئی تھی کہ میرے پسینے بہ رہے تھے. مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کی قبر میں حضور کا پسینہ ٹپکا ہے، صاحب حضور کا، کسی اور کا نہیں، دوسروں کا ٹپکتا تو بدبو پیدا ہو جاتی. لیکن مفسرین فرماتے ہیں صاحب اس بندے کے، اس بچے کی قبر میں حضور کا پسینہ گرا، اس کی برکت سے اللہ قیامت تک اس کی قبر کو خوشبودار فرما دے. خوشبودار فرما دے. ہاں صاحب تو یہ عاشق کے جنازے ہوتے ہیں کہ حضور کے عشق میں جو لوگ ڈوبے ہوتے ہیں ان کے جنازے تھوڑے الگ ٹائپ کے ہوتے ہیں. ایک لاسٹ روایت آپ لوگوں کی سماعتوں کی، اس لیے صاحب کیونکہ باپ کے جنازے پر بیٹوں نے صاحب یہ محفل رکھی ہے تو لاسٹ روایت بڑی تیزی کے ساتھ بیان کروں گا کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا. اس نے آ کر کے صاحب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کی. بیٹا تھا، باپ کی شکایت کرنے آ گیا اور آ کر کے حضور کی بارگاہ میں شکایت کی حضور میرا باپ میرے مال کو، میرے بھوکیوں سے کمائی ہوئی، میرے بھوکیوں سے کمائی ہوئی دولت کو میرا باپ یوں اڑا رہا. حضور نے کہا ایسی بات کہا؟ ہاں ایسی بات. حضور نے فرمایا لوگوں سے جاؤ اس کے باپ کو پکڑ کر کے لاؤ، بلا کر کے لاؤ. لوگ گئے اس کے باپ کو بلانے کے لیے. ادھر صاحب جب لوگ اس کے باپ کے پاس پہنچے نا، جو بیٹا شکایت کرنے آیا تھا اس کے باپ کے پاس جب لوگ پہنچے اور جا کر کے کہا حضور بلا رہے ہیں. کہا کیوں؟ کہا تیرے بیٹے نے آ کر کے شکایت کی ہے کہ تو اپنے بیٹے کا مال یوں اڑاتا پھرتا ہے. تو صاحب حضور حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ اس باپ نے اپنے صاحب دل میں، اپنے ذہن میں کچھ اشعار پڑھے. کچھ اشعار کسی کو سنائے نہیں، خود کی زبان پر بھی نہیں لائے، خود کے صاحب کانوں نے بھی نہیں سنے، ابھی تک دل میں کہے تھے. جیسے ہی دل میں اس نے کچھ اشعار کہے اور اشعار کہنے کے بعد حضور کی طرف آنا شروع ہو گیا. ادھر اللہ نے حضرت جبریل کو حضور کی بارگاہ میں بھیجا کہ سدرا کے مکین میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ اور میرے محبوب سے کہو کہ آنے والے باپ کا فیصلہ بعد میں کرنا، پہلے اسے کہنا کہ وہ اشعار جو تم نے اپنے دل میں کہے ہیں ابھی تک کسی کان نے سنے نہیں، ابھی تک کسی زبان پر آئے نہیں، وہ اشعار ذرا ہمیں بھی سنا. سبحان اللہ. بات ہوگی حضور کی جبریل سے. باپ آیا حضور نے پوچھا تیرا بیٹا شکایت کر رہا ہے؟ کہ کس بات کی؟ کہ اس بات کی شکایت کر رہا ہے کہ تو اپنے بیٹے کا مال بے دریغ لٹا رہا ہے. باپ نے کہا حضور سے کوئی بات نہیں. حضور نے پھر کہا کہ چلو وہ بات بعد میں، وہ میٹر دوسرا بعد میں کریں گے. تو پہلے مجھے یہ بات بتاؤ تم نے اپنے دل میں کون سے اشعار پڑھے؟ کون سے اشعار اپنے دل میں پڑھے؟ اس بندے نے حضور کے قدم پکڑے اور پکڑ کر کے کہا حضور یہی تو وجہ ہے کہ ہمارا ایمان مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جاتا ہے. ارے وہ اشعار جو ابھی تک میرے خود کے کانوں نے نہیں سنے، وہ اشعار جو ابھی تک میری خود کی زبان نے نہیں پڑھے، حضور آپ کو خبر ہوگی، آپ کو پتا چل گیا. حضور کہاں سنا وہ؟ تو صاحب وہ اتنے رقت بھرے شعر تھے، اتنے رقت بھرے. حضور کے سامنے اس باپ نے شعر پڑھے
اس شعر کا مفہوم صاحب اردو میں آپ لوگوں کی سماعتوں کے حوالے کروں کہ اس بندے نے کہا کہ یا رسول اللہ جب یہ میرا بیٹا چھوٹا تھا پیدا ہوا تھا تو کلی کی طرح تھا، کلی کی طرح۔ جب یہ میرا بیٹا پیدا ہوا تھا تو یہ کلی کی طرح تھا، کوئی بھی آتا اسے کچل کر کے مسل کر کے ختم کر سکتا تھا، لیکن یا رسول اللہ میں مالی کی طرح مالی بن کے اپنی اس کلی کی حفاظت کرتے رہا، اپنی کلی کی حفاظت کرتے رہا۔ یا رسول اللہ میں نے اپنے دن کو دن نہ جانا، اپنی رات کو رات نہ جانا، اپنے مال کو مال نہ سمجھا، اس کے اوپر نچھاور کرتا چلا، سبحان اللہ، اس کے اوپر لٹاتا چلا گیا، اس کے اوپر لٹاتا چلا گیا۔ حضور میں نے اپنے مال کو مال نہیں سمجھا، مال کو بھی مال نہیں سمجھا۔ حضور یہ کلی کی طرح تھا تو میں مالک کی طرح صاحب اس کی حفاظت کیا کرتا تھا، حضور میں مالک کی طرح حفاظت کیا کرتا تھا۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ جب یہ بیمار ہو جایا کرتا تھا تو حضور بیمار یہ ہوتا تھا، راتوں کی نیندیں میری اڑ جاتی تھی کہ میری اولاد بیمار ہو گئی، فرماتے راتوں کی نیندیں میری اڑ جاتی تھی، چین میرا چھن جاتا تھا کہ میری اولاد بیمار ہوگی، میرا بیٹا بیمار ہو گیا، میرا نور نظر بیمار ہو گیا ہے۔ اس بندے نے کہا حضور بیمار یہ ہوتا تھا بے چین میں ہو جاتا تھا، راتوں کی نیندیں میری اڑ جاتی تھی۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ جب میں جوان تھا مجھ میں طاقت تھی، جب میں کمائی کرتا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ بھیا کچھ اپنے لیے بھی کما لے، کچھ اپنے لیے بھی اکٹھا کر لے، کچھ اپنے لیے بھی جمع کر لے، بڑھاپے میں کام آئیں گے۔ تو میں لوگوں سے کہا کرتا تھا کہ لوگوں سنو، مجھے بڑھاپے میں دھن دولت کی ضرورت نہیں، میرا تو دھن میری اولاد ہے، میری تو دولت میری اولاد ہے۔ بڑھاپے میں دھن اور دولت میرے کام نہیں آئیں گے، میرے بڑھاپے میں میری اولاد میرے کام آئیں گے، حضور اولاد میرے کام آئیں گے۔ اس نے 7 اشعار کہے کہ جب میں جوانی پر تھا یہ صاحب پیدا ہوا تھا کلی کی طرح تھا تو بڑی اس کی حفاظت کیا تھا، مالی بڑھ چکا تھا، اس کے آر پار چکر لگایا کرتا تھا، اپنی فکر نہیں کیا کرتا تھا، اپنی اولاد کی فکر میں ڈوبا رہتا تھا، ان کی فکر مجھے ستایا کرتی تھی، اپنی فکر نہیں رہتی تھی۔ اس نے کہا حضور یہ بیمار ہوتے راتوں کی نیندیں میری اڑ جاتی، میں پریشان ہو جاتا، یا رسول اللہ میں نے اپنا خون جگر پلا پلا کر کے جس کلی کو آج اتنا بڑا درخت بنایا، میں نے سارا اپنا مال لٹا کر کے جس کلی کو آج درخت بنایا، آج میں اس سے کہتا ہوں کہ اگر تیرے گھر میں تیرے باپ کی اگر کوئی عزت نہیں ہے تو باپ کی حیثیت سے اگر مجھے نہیں رکھ سکتا تو کم سے کم کرایہ دار کی حیثیت سے اپنے گھر باپ کی قدر نہیں دے سکتا تو نہ صحیح، کم سے کم کرایہ دار سمجھ کر کے مجھے اپنے گھر میں رکھ لے، مجھے اپنے گھر میں جگہ دے دے۔ یہ جب چھوٹا تھا صاحب تو میری جیب سے جتنے پیسے نکال لیتا میں اس سے حساب نہیں لیا کرتا تھا کہاں خرچ ہوتا، میں نہیں پوچھا کرتا تھا، لیکن آج بڑھاپے میں 4 پیسے میں صاحب اپنے علاج کے لیے نکال لوں تو یہ شکایتیں کرنے کے لیے آپ کے دربار میں آ جاتا۔ حضور کی بارگاہ میں اس باپ نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ میں اس کے گھر میں پڑا کھانستا رہتا ہوں، بیمار پڑا رہتا ہوں، لیکن یہ اولاد جسے میں نے خونے جگر پلا پلا کر کے پالا یہ پوچھتی تک نہیں، اس کے گھر میں صاحب باپ کی حیثیت نہیں، کرایہ دار کی بھی صاحب میری عزت نہیں، کرایہ دار جیسی بھی میری حیثیت نہیں۔ صاحب حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر بہنے، جب حضور نے یہ رقت بھرے اشعار سنے تو حضور علیہ السلام نے، میں نے کہتا حدیث پاک کے الفاظ، حضور نے اس بندے کا گریبان پکڑ لیا اس بچے کا اور گریبان پکڑ کر کے لوگوں کے سامنے کھڑا کر کے کہا کہ سن انتا فمالک لابی، ارے بندے سن، آج تو تیرا مال ہے، تیری شان ہے، تیری جان ہے، تیری آل ہے، یہ سب کچھ صدقہ ہے تیرے باپ، بے شک سب کچھ صدقہ
صدقہ ہے تیرے باپ کا، اگر یہ بچپن میں تیرا خیال نہ رکھتا آپ جو کتا بھی نہیں پوچھتا. بالکل بے شک. ہاں صاحب، اگر یہ بچپن میں تجھے نہ پاتا صاحب تو کوئی نہیں پوچھتا آج تجھے. اس نے ساری اپنی پونجی تیرے اوپر خرچ کر دی. آج یہ 4 پیسے لے لے تو کہتا ہے کہ میرا مال اڑا رہا ہے. حضور فرماتے ہیں تو بھی، تیرا مال بھی، تیرا گھر بار بھی، جو کچھ تیرا اس دنیا میں اس دھرتی پر ہے وہ سب کچھ صدقہ ہے تیرے باپ. بے شک. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سب کچھ صدقہ ہے. جو تیرا باپ چاہے جہاں سے چاہے وہاں سے خرچ کر سکتا ہے. تو کون ہوتا ہے؟ ہاں صحیح بات ہے. بالکل. صاحب ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے ماں باپ کو کرایہ داروں کی حیثیت سے نہ رکھیں، اپنے باپ کی حیثیت سے. بے شک بے شک. بہرحال میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کر سکتا ہوں اللہ ہم سبوں کو اپنے ماں باپ کی عزت و تعظیم کرنے کی توفیق و رفیق مرحمت فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بلبل باد مدینہ، بلبل باد مدینہ. شکر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شکریہ مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم.